Assalamu alaikum students. Today we will start new chapter of your book and the new chapter is a visit. Now let's start reading. Mr. Ahmed's class had been planning a picnic for some time. यानी अहमद साहब की क्लास कुछ अरसे से पिकनिक का प्रोग्राम बना रही थी. The headmaster had allowed them a day's outing and they were to go by the school bus. यानी हेड मास्टर साहब ने उन्हें एक दिन की सैर की इजाज़त दे दी थी और उनको स्कूल की बस से जाना था. अलाउ करना यानी इजाज़त देना. दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड यानी जो है ये कुदरती बात थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे. मिस्टर अहमद अरेंज द विज़िट टू अ फार्म विद मिस्टर हसन द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म. यानी अहमद साहब ने मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर हसन साहब के साथ एक फार्म की सैर का बंदोबस्त किया. अरेंज करना, बंदोबस्त करना. It was a pleasant day in April when Mr. Ahmed and his class reached the model farm. ये अप्रैल का खुशगवार दिन था जब अहमद साहब और उनकी क्लास मॉडल फार्म पर पहुँचे. मिस्टर हसन received them at the gate and showed them around. यानी हसन साहब ने उनका गेट पर इस्तकबाल किया और the boys had no idea that an agricultural farm could be so large and interesting. यानी जो बॉयज़ थे उनको बिल्कुल उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि ये ज़रूरी फार्म या एग्रीकल्चर फार्म जो है इतना बड़ा और दिलचस्प हो सकता है. इट वॉज़ द वीट हार्वेस्टिंग सीज़न यानी ये गंदम की कटाई का मौसम था. हार्वेस्टिंग कटाई, वीट गंदम. द पार्टी saw a huge machine called the combine working in the vast wheat fields. यानी पूरी जो पार्टी थी उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन जिसको कंबाइन कहते हैं गंदम के वसी खेतों में काम करते हुए देखा. It cut the crop and tied it into sheaves. यानी ये फसल काटती थी और उसकी पोलियाँ बांधती थी. यानी उनको जो है वो एक मतलब जगह जमा करके उसकी जो है पोलियाँ जो हैं वो बना रही थी. विद वन स्वीप उसकी एक ही हरकत में इट सीम टू ईट up a large area of the golden crop which came out tied into a bundle at the other end. यानी उसकी एक ही हरकत में वो सुनहरी फसल के बहुत बड़े रकबे को हड़प यानी खा जाती थी जो दूसरे सिरे पर बंडल बांध कर बाहर आ जाती. द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर यानी उसके बाद गंदम जो है वो थ्रेशर यानी गंदम निकालने की मशीन में जाती. विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द शेफ. यानी यहाँ पर क्या काम होता था कि गंदम के दानों को भूसे से अलग कर देती. शेफ कहते हैं भूसा, ग्रेन्स यानी दाने. फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट वाइल शेफ फ्लू आउट एट द अदर. मशीन के एक सिरे से खुशबूदार गंदम की सुनहरी बारिश पड़ रही थी जबकि दूसरे पर भूसा निकलकर उड़ रहा था. द स्टूडेंट्स वॉच्ड द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट. यानी स्टूडेंट्स ने मशीन की कारकर्दगी को गहरी दिलचस्पी से देखा. मिस्टर एहसन सेड यानी मिस्टर एहसन ने कहा कि द होल प्रोसेस ऑफ प्लगिंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग द कॉर्न इज़ डन विद मशीन्स ऑन आवर फार्म. यानी हमारे यहाँ जो पूरा प्रोसेस है हल चलाने का यानी प्लगिंग हल चलाना, सीडिंग यानी बीज बोना, हार्वेस्टिंग फसल काटना और थ्रेशिंग कहते हैं अनाज को भूसे से जुदा करना. ये तमाम अमल जो है मशीनों के ज़रिए से हमारे फार्म पर होते हैं. वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट. यानी एक आदमी इस मशीन के साथ उतना काम कर सकता है जितना जो है 100 आदमी बग़ैर मशीन के काम करते हैं. बिलाल वन ऑफ द स्टूडेंट यानी उन स्टूडेंट्स में से एक था बिलाल. उसने कहा कि सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे.
کہ جناب کیا آپ اس طرح بڑی فصلیں حاصل کر لیتے ہیں؟ تو مسٹر حسن نے کہا او مچ بگر، یعنی ہاں بہت زیادہ. while an average farm produces 15 to 20 quintals of wheat for every hectare, we produce as much as 60 to 70 quintals. یعنی ہاں جبکہ ایک اوسط درجے کے فارم سے 15 سے 20 کوئنٹل گندم فی ہیکٹر پیداوار ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ 60 سے 70 کوئنٹل تک پیدا کر سکتے ہیں. 1 کوئنٹل جو ہے کہتے ہیں 100 کلو گرامس کو، تو یہ 60 سے 70 جو ہے کوئنٹلس جو ہے وہ پیداوار کر رہے ہیں. بلال نے کہا کہ دس از ونڈرفل بٹ شیورلی مشینز ڈو ناٹ میک دا گرینز. یعنی یہ تو حیران کن ہے، لیکن یقیناً مشینیں اناج نہیں بناتی. مسٹر حسن جو ہے ہنستے ہوئے بولے کہ نو سرٹنلی ناٹ. واٹ ان فیکٹ ہیپن از دیٹ فرسٹ اے مشین کالڈ ٹریکٹرز پلگ ڈیپر. یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یقیناً نہیں، دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے تو مشینیں جو ٹریکٹر کہلاتی ہیں وہ ہل چلاتی ہیں، پلگ یعنی ہل، بہت گہرا ہل چلاتی ہیں. دین دے پریپیئر دا لینڈ فار سوئنگ مچ فاسٹر، یعنی وہ جو ہے اس زمین کو جو ہے تیار کرتی ہیں تاکہ اس میں جو ہے ہم بیج جو ہے وہ بو سکیں. اس کے بعد سوئنگ مشین جو ہے وہ سوز دا سیڈ ویری فاسٹ، یعنی جو ہے بیج بونے والی مشین جو ہے وہ بیج بوتی ہے بہت تیزی کے ساتھ. اینڈ نو سیڈ گوز ویسٹ، یعنی کوئی بھی سیڈ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بیج ضائع نہیں ہوتا. وی آلسو سلیکٹ دا بیسٹ سیڈ، یعنی ہم جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے قسم کے بیج جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. دین وی یوز کیمیکل فرٹیلائزر ٹو انرچ دا سوائل، یعنی ہم جو ہے بہترین بیج کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ہم زمین کو زرخیز بنانے کے لیے کیمیائی کھاد استعمال کرتے ہیں. We get a lot of canal water, but we also irrigate our fields with our own tube well, which can supply water all the year round. یعنی ہمیں بہت سارا نہری پانی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے کھیتوں کو اپنے ٹیوب ویل سے بھی سیراب کرتے ہیں جو سال بھر پانی مہیا کر سکتے ہیں. یعنی ان کے اپنے ٹیوب ویلس موجود ہیں جو پورا سال جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ان کو مہیا کرتے ہیں. فائنلی وی اسپرے انسیکٹیسائڈس آن آر کراپس ٹو کل جرمس اینڈ ہارمفل انسیکٹس سو آر فارم پروڈیوسز 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does. کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ہم جراثیموں اور نقصان دہ کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے اپنی فصل پر انسیکٹیسائڈس یعنی جو ہے کیڑے مار دوائیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یا چھڑکتے ہیں. اس لیے ہمارا فارم ایک عام فارم سے 3-4 گنا فی ہیکٹر زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. سروش جو کہ اندر اسٹوڈنٹ تھا، اس نے پوچھا کہ ڈو یو گرو اونلی ویٹ، یعنی کیا آپ جو ہے صرف گندم ہی اگاتے ہیں؟ تو مسٹر حسن نے کہا کہ نو وی گرو ویٹ میز کاٹن شوگر کین اینڈ گرام. Moreover, we grow vegetables and we also have a large orchard where we grow mangoes and oranges. یعنی ہم گندم، مکئی، میز کہتے ہیں مکئی، کپاس، کاٹن کہتے ہیں کپاس کو، شوگر کین یعنی گنا، اینڈ گرام کہتے ہیں چنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ اگاتے ہیں اور اس کے علاوہ سبزیاں اگاتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک آرچرڈ یعنی باغ ہے بڑا، جس میں ہم آم اور اورنجز جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں یا اگاتے ہیں. دا پارٹی واز دین ٹیکن ٹو دا ویجیٹیبل فارم، یعنی پارٹی کو جو ہے کہاں لے جایا گیا؟ سبزیوں کے فارم میں لے جایا گیا. اینڈ دا وزٹرز ور سرپرائز ٹو سی گروئنگ دیئر سچ ویجیٹیبلز ایز ور آؤٹ آف سیزن. یعنی وہاں پہ جو ہے جو وزٹرز تھے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایسی سبزیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں جو کہ آؤٹ آف سیزن تھیں، یعنی ان کا سیزن نہیں تھا. مسٹر حسن ایکسپلین دیٹ بائی یوزنگ کیمیکل فرٹیلائزر وتھ پلینٹیفل سپلائی آف واٹر and with the help of machinery they could grow finer and better vegetables in all seasons and in large quantities. یعنی حسن صاحب نے بتایا کہ کیمیائی کھاد کے استعمال، وافر مقدار میں پانی کی رسد اور مشینری کی مدد سے وہ تمام موسموں میں بڑی مقدار میں عمدہ اور بہترین سبزیاں اگا سکتے ہیں.
He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers, یعنی انہوں نے لڑکوں کو تازہ ٹماٹر اور cucumbers یعنی ککڑیوں کی پیشکش کی. They were washed in running water, ان کو بہتے ہوئے پانی میں دھویا گیا, اور جو ہے boys ate them with great delight, اور لڑکوں نے بڑی خوشی سے ان کو کھایا. It was afternoon by now, and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm's own produce. یعنی اس وقت تک سحپہر ہو چکی تھی اور حسن صاحب نے لڑکوں کو دوپہر کے مزید کھانے سے تواضع کی, جو خاص طور پر فارم کی اپنی پیداوار سے تیار کیا گیا تھا, یعنی جو وہاں پہ گرو ہوتی تھیں چیزیں ان سے ہی وہ کھانا بنایا گیا تھا. Later the students visited the mango orchard and were delighted to see green fruit hanging from the branches in large numbers. اس کے بعد جو ہے لڑکوں نے آم کا باغ دیکھا اور بڑی تعداد میں سبز پھل کو شاخوں سے لٹکتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. The trunks of the trees had been whitewashed with lime and the ground below was neat and clean. They did not see any weeds or wild grasses around. Mr. Hassan told them that it was necessary to protect them from pests and diseases which destroy the plants as well as the fruits. یعنی درختوں کے تنوں کو تازہ چونا, وائٹ واش یعنی تازہ چونا کیا گیا تھا, اور نیچے کی زمین صاف ستھری تھی. انہوں نے ارد گرد کوئی گھاس پھوس اور جنگلی گھاس نہیں دیکھی. حسن صاحب نے ان کو بتایا کہ جو پیسٹ ہوتے ہیں یا ڈیزیزز, تباہ کن کیڑے مکوڑے اور بیماریوں سے جو پودوں اور پھولوں کو تباہ کرتے ہیں, ان کو بچانے کے لیے یہ صفائی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. Mr. Hassan also told the visitor that the farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to it. یعنی جو ہے حسن صاحب نے سیر کرنے والوں کو یہ بھی بتایا کہ فارم اتنا اچھا چل رہا ہے کہ انہوں نے اس میں ایک ڈیری فارم کا اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. Their finest cows and buffaloes would be kept. وہاں پر جو ہے وہ گائیں اور بھینسیں رکھی جائیں گی. اور he surprised the visitors by telling them that the farm would use an electric milker to milk the animals. یعنی انہوں نے جو ہے سیر کرنے والوں کو یہ بتا کر حیرانگی میں ڈال دیا کہ فارم پر جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے بجلی کی مشینیں ہوں گی. Modern machinery would make cream and butter and preserve the milk. ماڈرن جو مشینز ہیں, جدید مشینز جو ہیں, وہ بلائی اور مکھن بنائے گی اور دودھ کو محفوظ کرے گی. He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started working. یعنی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسٹر احمد اور ان کی کلاس کو جو ہے وہ انوائٹ کریں گے جب یہ ڈیری فارم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا کام کرنا. مسٹر احمد thanked him, یعنی مسٹر احمد نے ان کا شکریہ ادا کیا. The boys were really happy with their visit and cheered loudly when they left the farm. یعنی لڑکے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش تھے, اور جب فارم سے رخصت ہوئے تو انہوں نے نعرہ ہائے تحسین و آفرین بلند کیا, یعنی خوشی سے وہ چیخنے لگے. While coming back, they talked about their visit to the farm. Bilal said, we need to establish many such farms throughout the country. Mr. Ahmed agreed with him and said, I think you are right. In this way, we would be able to meet the needs of ever-growing population of our country. یعنی جب واپس آتے ہوئے انہوں نے فارم کی اپنی سیر سے متعلق باتیں کی. بلال نے کہا کہ ہمیں ملک بھر میں جو ہے ایسے بہت سے فارم قائم کرنے کی ضرورت ہے. احمد صاحب نے اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ میرے خیال میں تم ٹھیک کہتے ہو, اس طرح ہم ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں گے.